اور بتائیں کہ یہ تم لوگوں کو یہ بکواسات جو ہے نا وہ سکھا رہا ہے تو ہم غلط ہیں۔ جی میرے پاس ابھی صرف 5-10 منٹ ہے، مفتی صاحب آپ گفتگو فرما لیں، فیضان بھائی، آصف بھائی جو بھی گفتگو کرنا چاہتا ہے 5 منٹ ہیں، پھر اس کے بعد میں براڈ ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ بالکل زبردست بات کہی ہے۔ ہم قرآن کریم سے ایک ہی آیت دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اپنا غصہ لو اور اپنے غصے کے ساتھ مر جاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں بھائی دیکھو، قرآن فرماتے ہیں قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ یہ اس لیے کفار جو ہے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ غصہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یار یہ تو ایک ایسے میسنجر ہے، بس یہ لاتے ہیں بطور جو ہے نا پیغام پہنچانے والے، اور تو کچھ نہیں ہے۔ تو تمہارا غصہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ کرنا گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غصہ کرنا ہے۔ تو ہم بھی یہی کریں کہ بھائی ہم آہ بھی کرے تو ہو جائے بدنام، وہ قتل کرے تو کوئی چرچا نہیں، لہٰذا موتوا بغیظکم، اپنا غصہ لو اور مر جاؤ بس۔ جزاکم اللہ۔ زبردست زبردست پیغام۔ جی فیضان بھائی آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں؟ بھائی میں بات کر چکا ہوں، جو بات کرنی تھی ان کے سامنے ہو چکی ہے بات۔ اب آصف بھائی مزید انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے، پھر اگر وہ بند کرنی ہے اپنے بروڈ تو کر دیجیے گا۔ آصف بھائی بات کیجیے گا۔ میں ایک بات کرنا چاہوں گا بھائی جان، اگر آپ موقع دیں تو۔ جی حسن رضا صاحب۔ دیکھیں پتہ کیا ہے، معاشرے میں جب بیٹھے ہیں نا، اب وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بیٹھی ہوئی ہیں بہن ہماری ہیں، ہم انہیں بہن ہی کہیں گے، پہلے آپ نے بھی بہن ہی کہا اور ہم نے بھی، اور اب بھی بہن ہی کہہ رہے ہیں۔ تو ان کو پھر اتنی عقل سمجھ بوجھ ہونی چاہیے نا کہ میں جب خود ایک براڈ پہ جا کے 3-4 بھائیوں کے ساتھ ہی بیٹھ کے جب بات کر رہی ہوں اور پھر کسی سے ریلیٹڈ کر رہی ہوں، پھر وہ کہتی ہیں میرے پاس علم بھی نہیں ہے، تو پھر یہ وہ والا کام کر رہی ہیں نا، زر زن زمین والا۔ تو یہ جو ہے وہ زن کی صورت میں فتنہ تو نہ مطلب بنے، صاف کہہ دیں کہ جی مجھے علم نہیں ہے، اس کو ڈیفینڈ بھی نہ کریں۔ تو میرے خیال سے تو میں یہی کہوں گا کہ آئندہ بھی ان کو اس طرح بٹھا کے بات کرنے سے گریز کیا جائے، کیونکہ ان کے پاس نا عورت کارڈ ہے، وہ بڑا اچھے طریقے سے کھیل لیں گی 1 منٹ میں۔ کیونکہ مرزے کی بات ان کو بری نہیں لگی، وہی بات ہم نے ریپیٹ کی تو ان کو بری لگ گئی ہے نا۔ تو بہتر یہی ہے کہ آپ ان کو آئندہ بھی ساتھ نہیں بٹھائیں، ان کو بولیں کہ بھائی تم جاؤ کسی لیڈیز کی براڈ پہ چلی جاؤ، نہیں تو پھر ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہے نا تو پھر اس سے ریلیٹڈ ہم بات اسی کی دورہ آ رہے ہیں۔ حوصلہ بڑا پیدا کرو، یہ تہمت طنز اور یہ عورت کارڈ کو سائڈ پہ رکھ کے بات کریں، اپنی عقل کو دماغ کو نا تھوڑا بڑا کر کے، موٹی عقل عورت والی نہیں۔ جب باہر بیٹھ کے آپ نے بات کرنی ہے 4 مردوں میں یہاں، تو پھر آئیں ہی نا، جب آ گئی ہیں تو پھر وہ کھلے فہم سے بات کریں۔ میں یہ چھوٹا سا ایک پیغام دینا چاہوں گا، وہ چاہیں تو اس کو ریکارڈ بھی کر لیں، مسئلہ نہیں ہے۔ تو یا پھر ان کو نا اپنی اماں سے یا اپنے گھر میں کسی بزرگ سے یا کسی ساس سے یا کسی اور سے ان کے ساتھ مل کے نا کسی عالم دین کے پاس جا کے جو ہے وہ دین کو سیکھنا چاہیے۔ جب ان کو براڈ پہ آنے کا رستہ آ گیا نا تو پھر ان کے ذہن میں ہونا چاہیے تھا کہ مجھے وہاں پہ کیا کیا بھی فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ جو ایفیشنسیاں عورتوں والی ہوتی ہیں نا، ہم نے اب بہن ہی ہم کہہ رہے ہیں ہم انہیں بار بار، لیکن عورت ذات بھی تو ایک بیچ میں آ گئی نا، جو وہ ایکٹنگ کر گئی ہیں، نیچے بھی لکھ گئی ہیں، بات کرنے کی تمیز نہیں، تو یہ نہیں تو وہ نہیں۔ تو بی تینوں گھروں نکلن تو پہلے تمیز ہے سی کہ تو سوشل میڈیا تے آ کے ساڈے نال گلاں کرتیاں نے، ہن اسی بہن سمجھ کے ہی محلے تک یہ گل کر رہے ہاں، تو انہوں نے آئندہ عقل کرنی چاہیے، آئندہ نہ آن جی ایڈے ہی انہوں نے گل حسن بری بھائی لگی ہے۔ میں ایک بات جزاک کہنا اللہ۔ چاہتا ہوں معذرت کے ساتھ، جزاکم اللہ خیر۔ عثمان بھائی آپ لوگوں کی اجازت سے، کل یہی خاتون جو ہے انہی رافضیوں کے ساتھ بیٹھ کر جہاں پر اماں عائشہ صدیقہ بریئہ رضی اللہ تعالی عنہ پر غلط انب شنب بونکے جاتے ہیں، ان سے بیٹھ کر جو ہے نا، ان کے ساتھ بیٹھ کر علوم دین حاصل کرتے ہوئے کہہ رہے تھے ہاں آپ لوگوں کو بہتر پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ۔ ہاں آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے جو فرمایا بالکل ٹھیک فرمایا، ایسے ویسے۔ تو بھائی میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، محترمہ آپ کو ان کے حقیقت کے بارے میں پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے، یہ تو میں نہیں جانتا، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں دلوں کے حال، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔
آپ ایک طرف بیٹھ کر ان سے نرم گوشہ اور جو ہے نا ہاں ان کے ہاں میں ہاں ملا رہے، یہاں پر ہم آپ کو اتنی صریح حدیث آپ کے سامنے لگا رہے. بندہ عاجز نے آپ کے سامنے جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روایت بھی صحیح مسلم سے سنایا. تو بھائی باوجود ان سب چیزوں کے آپ کو اگر کچھ تکلیف ہے تو پھر یعنی یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے. دوسروں کو کہتے ہو کہ جی ہاں آپ کو زیادہ علم، ہم کہے تو ہم گنہگار. آپ کھل کر سامنے آئے نا، یہ جو آپ نے آخر میں جو کہہ کر چلی گئی کہ کنٹروورشل ہو جائے گا، بھائی ہم تو چاہتے ہو بھائی. دیکھو یہ لوگ جو کہتے ہیں نا اختلافی باتوں کو چھپاؤ تاکہ اختلاف امت سے ہٹ جائے، بھائی اختلافی باتوں کو سامنے لاؤ گے تو اختلافی باتیں ختم ہوگی نا مولانا. تو لائیں بھائی، ہم تو چاہتے لاؤ تاکہ ہم ختم کر دیں ان سب چیزوں کو، امت اتحاد کی طرف آ جائے. لیکن دوسروں کی طرف جا کر کہنا کہ بھائی جو ہے ہاں بالکل آپ نے صحیح فرمایا، ہم کہے ہم گنہگار، ہم حوالوں کے ساتھ پڑھے، تو یہ باتیں کچھ جو ہے نا ہماری سمجھ سے بالا تر ہیں. جزاک اللہ. مفتی صاحب مجھے پہلے پتہ نہیں تھا یہ بات کا کہ کل یہ کسی اور بروڈ پہ بیٹھ کے بھی ایسے کہتی رہی ہیں. تو اگر پتہ ہوتا تو شاید میں ایک لائن اور ایڈ کر لیتا کہ وہ لائن یہی ہے کہ بھائی جان یہ پھر ہر گھر میں بیٹھنے والی جو ہوتی ہے نا عورت، اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے وہ آپ سب سمجھدار ہیں، میں الفاظ نہیں بولنا چاہوں گا. آئندہ کے لیے سب پرہیز کریں. ان کو اگر دین سیکھنا ہے یا علم سیکھنا ہے نا تو ان کی اماں نے جہاں سے سیکھا ہے یا ان کی بڑی بہن نے یا ساس نے یا خاندان میں ان کی نانی دادی جس نے بھی جہاں کہیں سے سیکھا ہی ہوگا نا، ان کو نہیں بھی پتا وہ سیکھنے ہی آئی ہیں، تو پھر یہ ان کو جا کے کہیں کہ جی مینوں کسی عالمہ کو لے کے جاؤ میں سیکھاں. میں چوکاں 'ਚ جا کے بیٹھ کے چوراہے 'ਚ بیٹھ کے نہ سیکھاں. ساڈا چوک ہی ہے نا، اسی اتنے 9 بندے بیٹھ کے گل کرنے 32 بندے 50 بندے تھلے بیٹھ کے سنتے ہیں، چوک ہی ہے. تو پھر اگر انہوں نے اینی ہی گل ساڈی رپیٹ کرنا ہی بوڑھا لگ گیا، لگے اسی جیب 'چوں کولو لا کے گل ہلے گندی کیتی نہیں، صرف رپیٹ کیتی ہے، تو اینا ہی بوڑھا لگ گیا نا. تو پھر انہوں کو چوک 'ਚ نہیں، تسی پھر برقع پا کے موبائل نو بھی سٹ کے تے ماں انہوں نے کہو کہ ماں جی مینوں کسی عالمہ دین دے کول لے کے جاؤ تو میں دین سیکھنا ہے، وہ بہتر ہے. 35 مرداں 'ਚ بہ کے پھر دین دی گلاں بھی نہیں کریدیاں جے تانوں کسی دی رپیٹ کیتی گل بری لگدی ہے تے. بالکل زبردست ہو گیا. اس کے اوپر آخری کومنٹ میں دوں گا کہ فیضان بھائی نے ماشاءاللہ زبردست گرفت کی تھی ان کی. تو کسی کو برا لگے ٹھیک لگے وہ ان کے اوپر ہے، ہمارا کام پہنچانا ہے. جب میں نے بتایا کہ اب جب دلائل دیے جا رہے ہیں اور اب کہہ رہی ہو کہ میں اس کو دفاع نہیں کروں گی، اور اس دن کی براڈ کے اوپر اس نے ٹیا اپی نے باقاعدہ چھوٹی سی دفاع بات کیا، صرف کہ انہوں نے قائد کا دفاع کیا کہ جو کہ بالکل بتایا بھی ان کو کہ یہ بالکل جو ہے وہ قرآن و عثمان حدیث بھائی، کے خلاف ہے. جی چھوٹی سی بات ہے کہ یہ جتنے بھی مرزائی حضرات آتے ہیں نا یا عورتیں آتی ہیں ان کا وتیرہ یہی ہے کہ پہلے یہ بات اس سے حمایت کرتے رہتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ آگے سے دلائل آ گیا، اگر بندہ ہم پہ بھاری پڑ گیا پھر کہتے ہیں جی ہم تو اس سے دفاع کرنے آئے نہیں. یہ ان لوگوں کا طریقہ کار ہے. جزاک اللہ. جی جی بالکل وہی بات کہ فیضان بھائی نے جب گرفت مکمل کر لی تھی، اب وہ ادھر ادھر جا نہیں سکتی تھی، تو ان کا کام تھا کہ میں اب انکار کروں. جب انکار کیا تو میں نے ایک صرف اشارہ دیا ہے کہ کل اس دن تو آپ نے مان لیا تھا کہ بھئی منی خدا بھی ٹھیک ہے اور عورتوں کو جنت میں ایک سے زیادہ مرد شوہر اور پھر حوریں بھی ملیں گی، تب آپ نے اقرار کر لیا تھا. اب جب اس دن بھی آپ ایسے ہی گئی تھیں، ایسی جب آپ کی گرفت کی تو چلے گئی تھی، اور آج فیضان بھائی نے ماشاءاللہ ایک ہی سوال کے اوپر ایک ہی بات کے اوپر جب پکڑا ہے تو مکر گئی. اب ان کو چاہیے تھا کہ کسی طرح میں عورت کارڈ کھیل کے بھاگوں یہاں سے، تو اس لیے انہوں نے عورت کارڈ کھیلا ہے. تو ہماری طرف سے وہ چاہے عورت ہے، دیکھیں حسن بھائی اور بھی لیڈیز آتی ہیں مرزا انجینئر کے ماننے والی، ہم ان سے بات کرتے ہیں، استاد محترم بھی بات کرتے ہیں ان سے، تو ہم جی ایک جو دائرہ ہے اس کے اندر رہ کر بات کرتے ہیں. اگر ان کو برا لگے تو ہم کہتے ہیں کہ برا لگنا بھی چاہیے تاکہ وہ ان کے دماغ کھلیں اور وہ مرزا انجینئر کے خلاف کمپین چلائیں اور وہ خود ان کے اوپر لعنت ڈال کے سچے دین اسلام میں آ جائیں، چھوڑ دیں ان کو. عثمان جی بھائی گجر بھائی. السلام علیکم. وعلیکم میں السلام. میں صرف یہی کہوں گا، میں نے بھی یہی رضا بھائی نے جو بات کرنی تھی یہی کرنی تھی، صرف اس میں اتنا سا ایڈ کروں گا. یہ فیضان بھائی کی بات کا برا لگ گیا ہے، جس کے وہ پیروکار ہیں، مان رہی ہیں، جس کو لے کے چل رہی ہیں، ایسے نماز پڑھنی ہے، ایسے کرنا ہے، وہ جب یہ بکواسات کر رہے ہیں تب ان کی غیرت، یہ عورت کارڈ کہاں پہ ان کا گیا ہوتا ہے. جب وہ کہتا ہے کہ آپ سب کو معلوم ہے، آپ کا ٹائم بھی شارٹ ہے،
तो बस यही कहूँगा, जज़ाकुमुल्लाह खैर। और उस्मान भाई, मैं एक बात आपको बताऊं, आप इस चीज़ को ना सारे भाई थोड़ा सीरियस लीजिएगा। आप पे भी ये चीज़ें गुजरी होंगी, हम भी माँ बहन भाइयों वाले हैं, बहन भाइयों वाले तो हैं। तो हम भी जब भाईजान बड़े हो रहे थे ना, तो 7वीं 8वें साल के बाद ही हमें हमारे बाप ने साथ खड़ा कर लिया था, और माँ ने साथ बेटी को, मेरी बहन को खड़ा कर लिया था कि बेटा नमाज इस तरीके से पढ़ते हैं हम। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो अम्मी अब्बे से सीखी जाती हैं। इंजीनियर से अभी सीख रही हूँ वाली जो बातें आती हैं ना, वो शक व शुबे में ले जाती हैं। तो आप सारे भाई आइंदा इनके साथ इस तरीके से बात करने से गुरेज करें। ये मेरे ख्याल से सिर्फ ख़ास किसी मकसद के लिए ही यहाँ पे आई होंगी। अगर तो ये कोई 20-25 साल से ऊपर की एज की हैं, या फिर ये कोई नई इस्लाम में आई होंगी, कोई ना कोई पीछे कुछ ना कुछ तो फिर भाईजान ऐसा है कि अभी वो नमाज सीख रही हैं, तो ये पढ़े ना बेहतर होता है। वो सिर्फ नहीं, वो सिर्फ फ़िरका वारियत, मैं इनको काफ़ी वॉच कर चुका हूँ, मेरे पास तो काफ़ी शवाहिद हैं, वीडियोस भी मौजूद हैं। तो हमें पता है कि इनको कैसे टैकल करना है, और इन सब के ऊपर हमारी नज़र होती है, सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर। तमाम भाई जो हैं वो, हम ना मौजूद हो तो दूसरे लोग वीडियोस और इत्तलाएँ जो हैं वो हमें पहुंचा देते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी जंग है जो हमें सोशल मीडिया के ऊपर लड़ना पड़ रही है। तो तमाम के तमाम जो दायरे हैं वो, उनको, उनके ऊपर हमने जो है वो अपने भाइयों को रखा होता है, वो हमें बात पहुंचाते रहते हैं। तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह आपको जल्द पता चल जाएगा कि अब ये जो है वो एक रिवर्स लोग जो हम में दाखिल हो रहे हैं, और वो कैसे कैसे आके क्या क्या फैलाना चाह रहे हैं और क्या क्या बात करना चाह रहे हैं। और इंशाल्लाह इसके ऊपर भी इनको एक्सपोज करेंगे मुकम्मल शवाहिद और सबूत के साथ। अब भाई मैं निकलने लगा हूँ, मेरे पास अब 2 मिनट रह गए हैं, तो मुझे निकलना है अभी। अगर कोई गुफ्तगू करना चाहते हैं जी तो जी आप बताएं। जी जी बस फिर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू तमाम मुसलमान भाइयों को, और कादियानियों और मर्दियों के लिए हिदायत की दुआ। और अगर नहीं मानते तो फिर लोधी का भी लित्तर, उस्मान भाई का भी लित्तर, असफ भाई का भी लित्तर, सब का लित्तर। तो मिर्ज़ा कादियानी पर लानत बेशुमार, लगातार तेज रफ्तार, रेडीमेड लानत, और तमीर शुदा लानत, ज़ेर तमीर लानत मिर्ज़ा कादियानी पर और मिर्ज़ा इंजीनियर पर। बस मैं यही रिमार्क्स दे सकता हूँ जी। अगर किसी की ब्राड ना चलती तो फिर मैं अपनी ब्राड चला लूँगा जी। ठीक है जी। जी ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। जी अस्सलाम तमाम वालेकुम भाई, वरहमतुल्लाह। अल्लाह ताला इस वक़्त को वालेकुम कबूल और मंजूर अस्सलाम। फरमाए। ठीक है फैज़ान भाई, आसिफ भाई, गुज्जर भाई, हसन रज़ा भाई, ओके हबीब जी, भाई, अस्सलाम जज़ाकल्लाह, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम।